السلام علیکم ویورز، میں ہوں سیف کاظمی اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسان بخاری۔ آج ہم ایک نئی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سیریز کا نام ہے عازمین راہ وفا۔ اس کے اندر ہم پوری دنیا، پاکستان بشمول کے شہداء کو خراج تحسین پیش کریں گے اور شہداء کے وہ درخشاں ستارے جو آج بھی آسمان پر چمک رہے ہیں، ان کی الٹیمیٹ سیکریفائس کو ڈسکس کریں گے۔ آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے اور جو شہید ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے۔ ان کا نام ہے سید قطب۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کی حالات زندگی اور ان کی شہادت کے بارے میں ہمیں کچھ باتیں بتائیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، سید قطب آپ نے منتخب کیا، ان کی حالات زندگی کے بارے میں، پیدائش کے بارے میں ہمیں کچھ باتیں بتائیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، سید قطب کو منتخب بھی اسی لیے کیا کہ وہ ایک آئیڈیا لوگ ہیں، وہ ایک انتہائی ویل ایجوکیٹڈ ایک شخص تھے جنہوں نے اسلام اور اسلامی پولیٹیکل آئیڈیاز کو ایک بڑی زبردست قسم کی فارمولیشن دی۔ تو ان کی جو ایک اچیومنٹ ہے اور پھر انہوں نے جس طرح کی آزمائشیں اپنی اس رائے حق میں برداشت بھی کی، تو اس کو دیکھتے ہوئے 20th سینچری کے شہداء میں ان کا ایک خاص مقام ہے اور بہت کم لوگ ہی ان کے لیول کو پہنچ سکیں گے، اور اسی لیے سب سے پہلے ان کو پریسیڈنس دی گئی۔ ایٹ لیسٹ میری ناقص رائے میں سید قطب کے جو اچیومنٹس ہیں اور اس کے بعد جو ان کی پرسنل سیکریفائسز ہیں، وہ ان کو ایک اسلامک ہسٹری میں اسپیشل مقام دلا دیتی ہیں۔ تو اگر ہم ان کی حالات زندگی کی بات کریں تو پیدا وہ ہوئے تھے مصر میں 1906 میں، مصر میں، اور انٹرسٹنگلی ان کا کچھ رشتہ ہمارے ساتھ بھی بنتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد ان کی پیدائش سے تقریباً 150 سال پہلے ادھر برِ صغیر پاک و ہند سے ہجرت کر کے ہی مصر گئے تھے۔ تو ایک لحاظ سے ہمارے بھی وہ آباء و اجداد میں شامل ہوئے اور 1906 میں وہ پیدا ہوئے ایک پڑھی لکھی اور مذہبی فیملی میں۔ 10 سال کی عمر میں انہوں نے حفظ بھی کر لیا۔ پھر ان کا یہ سفر جو ہے علم و آگہی کا وہ جاری رہا اور ہی واز اے ویری بریلینٹ اسٹوڈنٹ، اور مصر کی منسٹری آف ایجوکیشن میں وہ انسپیکٹر آف اسکولس کے عہدے پر بھی پہنچے اور ان کو منتخب کیا گیا فار ہائر ایجوکیشن ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ آن گورنمنٹ ایکسپینڈیچر اینڈ اسکالرشپ۔ اب یہ چیز ہم اور بھی اپنے کچھ آئیڈیا لوگز میں آبزرو کر سکتے ہیں، جیسے کہ اقبال ہیں، کہ ان لوگوں کے دل و دماغ میں ایک روشنی تو تھی علم کی، لیکن ویسٹرن سویلائزیشن کے ساتھ ڈائریکٹ ایک ربط نے ان کے خیالات کو بڑی تیزی سے کرسٹلائز کیا اور اس کے بعد انہیں اپنی ڈیسٹنی کا بڑا ایک احساس ہوا ادھر جا کر۔ تو سید قطب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا اور وہ امریکہ میں گئے اور ادھر سے انہوں نے ماسٹرز ان ایجوکیشن کی ڈگری بھی لی، اور اس کے بعد لیکن امریکہ انہیں بالکل بھی پسند نہیں آیا اور وہ ان کے پاس موقع تھا کہ وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کرتے، لیکن انہوں نے اس اپرچونٹی کو نہیں اویل کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ نہیں، I'll go back اور I'll serve the cause of Islam۔ تو جو انہوں نے امریکن سوسائٹی کے بارے میں اپنے خیالات دیے نا، وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکن سوسائٹی بڑی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہے اور بڑے ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں، لیکن ان کو دیکھ کر مجھے کیو مین یا غاروں میں رہنے والے انسان ذہن میں آتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مطمع نظر کیا ہے۔ پاور کے پیچھے لسٹ کرتے ہیں یا سیکشول اس کے پیچھے ایک گریٹیفیکیشن کے پیچھے لسٹ آفٹر کرتے ہیں، یا میٹیریل کے پیچھے۔ ان کی زندگی میں صرف میٹیریل ہی ہے، کہ زندگی میں کوئی روحانیت، کوئی اسپرچویلٹی ان کو چھو کر نہیں گئی۔ تو ان میں اور جانوروں میں یا جو پرانے کیو مین تھے ان سے کوئی خاص فرق نہیں نظر آتا۔ ان کی زندگی میں تو کوئی ویلیوز ہی نہیں ہے، حالانکہ سید قطب کا یہ ماننا تھا کہ ویلیوز ہی انسان کو انسان بناتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جی چرچیں بھی ان کی ایسی ہیں جیسے کہ عیاشی کے اڈے ہوں، بندے کو تو فرق ہی پتہ نہیں چلتا، اور ان کی لائف میں جس کو یہ کہتے ہیں ہیونگ فن، اس چیز کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ اور ایک انسان کا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کدھر جائے گا، اس پر کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اس کو کس طرح بیہیو کرنا چاہیے، اس کا ایک مورل آؤٹ لک کیا ہونی چاہیے، ان کو کچھ نہیں پتا۔ بس جو چیز ان کو سیکولر لا نے پابند کر دی اس سے رک گئے، کیونکہ ادھر اسٹیٹ کی کورسو پاور اچھی ہے، ورنہ جہاں ہاتھ لگا وہاں ہاتھ لگایا۔ کوئی مورالٹی کا کانسیپٹ ان کے نزدیک بہت زیادہ ان کے نزدیک عزیز نہیں ہے۔ اور سید قطب obviously was very much turned off by that، کہ انہوں نے کہا اتنی ترقی کر کے اس میٹیریل کا کیا فائدہ جب کہ انسان انسان ہی نہ رہا۔ اور مصر واپس آ کر پھر انہوں نے اخوان المسلمون کے جریدے کی ایڈیٹرشپ بھی سنبھالی اور انہوں نے اس تنظیم کو جوائن بھی کر لیا۔ He was one of the foremost intellectuals of Egypt، اور ارلی فیز میں انہوں نے کافی کچھ لکھا، کچھ ناول وغیرہ بھی لکھے، عشق و محبت کے قصے بھی لکھے، لیکن آگے آ کر جب ان پر یہ شعور کھلا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا مشن تو یہ ہے کہ میں ایک اسلام کو سرو کروں اور میں ایک مسلمان ہوں، ایک کانشیس مسلمان ہوں، اور ان خرافات کی بجائے وڈ اونلی فوکس آن اسلام اور اللہ کے دین پر میں فوکس کروں گا۔ اور انہوں نے اس کے بعد ان کی ساری اسکالرلی ایفرٹ اسی میں صرف ہوئی۔
اور صرف وہ اس طرح نہیں تھے کہ کمرے میں بیٹھ کر کتابیں لکھ رہے ہیں یا نظریات کی بحث کر رہے ہیں. ہی پریکٹیکلی چوز ٹو پٹ ہمسیلف آن دا لائن. اور مصر پر اس وقت 1950s کے شروع میں شاہ فاروق کی حکومت تھی جو کہ انگریزوں کے ٹاؤٹ تھے, اور سید قطب کا خیال تھا کہ یہ ایک غیر اسلامی اور ایک غلام گورنمنٹ ہے اور اس کو ہٹا دینا چاہیے, اس کی جگہ ایک ریپریزنٹیٹیو پاپولر گورنمنٹ ہونی چاہیے جو کہ اسلامی اصولوں کے مطابق ملک کو چلائے. یہی وہ نظریات تھے ڈاکٹر صاحب, یہی وہ نظریہ لے کر آئے تھے. نظریات پر ہم آتے ہیں, ان کے نظریات نے ہی تو ان کو بڑی ابتلا میں ڈالا. تو جو ریولوشن ہوئی تھی مصر میں جمال عبد الناصر صاحب کی قیادت میں, اس کو فری آفیسرز موومنٹ کہا جاتا تھا, اس ریولوشن میں بیسیکلی دو ایسپیکٹس یا سٹریمز آپ کو نظر آتے ہیں. اور اس کے انور سادات صاحب نے بھی, جو بعد میں مصر کے صدر بھی بنے اور جمال عبد الناصر کے دستراز تھے, انہوں نے یہ بات مانی کہ جو چیف آئیڈیا لوگ تھے نا اس ریولوشن کے, وہ سید قطب ہی تھے. اور اخوان المسلمون اور فری آفیسرز کی یہ جو موومنٹ تھی, اس میں جمال عبد الناصر اور کئی فوجی افسر شامل تھے, انہوں نے مل کر شاہ فاروق کا تختہ الٹا. لیکن اس کے بعد ان کے اختلافات ڈیولپ ہو گئے, اور اختلافات بیسیکلی مسئلہ وہی تھا کہ جمال عبد الناصر سیکولر عرب نیشنلزم میں یقین رکھتے تھے, ان کا خیال تھا مذہب کی اسٹیٹ کرافٹ میں کوئی جگہ نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ملک میں اسلامی قوانین کے نفاذ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جبکہ یہ ایک دعویٰ تھا اخوان المسلمون کا کہ یہ چیز سخت ضروری ہے. اور اس کے بعد جب ان کے اختلافات ہوئے تو سید قطب کے نظریات اس کے بعد مزید کھل کر بھی سامنے آنا شروع ہوئے. وہ کبھی ڈرے نہیں, جیل بھی گئے, لیکن انہوں نے ہمیشہ یہ چیز بڑی ببانگ دہل اپنے نظریات دیے کہ ایک اسلامی اسٹیٹ کو, ایک مصر کی اسٹیٹ کو کیسے ہونا چاہیے. اور جو ان کا بیسک کانسیپٹ تھا نا, جو بہت زیادہ کنٹروورشل بھی بنایا گیا, انہوں نے بیسیکلی کہا کہ جو سوسائٹی اسلام کی راہ پر نہیں چل رہی وہ بیسیکلی جاہلیت کی راہ پر چل رہی, جسے ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں نا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کی سچویشن کو. لیکن وہ کہتے ہیں یہ ماڈرن جاہلیت ہے, یہ اس پرانی جاہلیت سے کافی ڈیفرنٹ اور ایڈوانس جاہلیت ہے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں. اور سید قطب کا کہنا تھا کہ انسان کو انسان کی غلامی سے بچانا اسلام کا مقصد تھا. اب اگر ہم ویلیوز بنانے کی چیز بھی انسانوں کو اختیار دیتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے, تو انسان اپنی مرضی کے لا بنائیں. اب جیسے کہ آپ اس کی اگزامپل یہ لے لیجئے کہ انہیریٹنس کے لا ہیں, یا اس کے علاوہ پراپر پبلک بیہیویئر کے لا ہیں. جیسے کہ ہمارے ہاں لبرلز کے نزدیک تو ایک انسانوں کی بنائی ہوئی سوسائٹی میں تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر انسانوں کو ہومو سیکشوالٹی پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو اٹس فائن, دیر از نو پرابلم ان دیٹ. لیکن سید قطب کا پوائنٹ یہ کہ انسانوں کو ویلیوز بنانے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ ایک تو انسان کے پاس فل نالج ہے بھی نہیں, دوسری بات یہ اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اگر انسانوں پر یہ اختیار ڈالا جاتا ہے نا تو پھر وہ انسانوں کو نہیں ملتا, وہ صرف کچھ انسانوں کو ملتا ہے جو لارڈز اینڈ ماسٹرز اوور ریسٹ بن جاتے ہیں, جو ہم ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. جس کے پاس پیسہ ہے بس اس کا سارا کچھ ہے. امریکہ میں بھی یہی ہے, غریب تو ہر جگہ پستا ہے, اس کو تو کوئی حق نہیں ملتا. سارے مورل پولیسنگ بھی اسی کے لیے ہوتی ہے, سب کچھ اس کے لیے ہوتا ہے, لا بھی اس پر لگتا ہے. سید قطب کا پوائنٹ یہ تھا کہ اس جاہلیت کے زمانے میں جو انسان کو انسان کی غلامی میں ڈالا جا رہا ہے نا, اس سے ہم سب انکار کرتے ہیں, اور اسٹیٹ کو اسلامی پرنسپلز پر بیس ہونا چاہیے. اور یہاں پر میں ان کے کچھ ایسے خیالات بیان کروں گا جو آپ کو بڑے فیملیئر لگیں گے, وہ آپ نے کسی اور بندے کی زبان سے بھی سنے. کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی تھیوکریسی نہیں ہے, کوئی پریسٹ, کوئی یہ بندہ مولویوں کی حکومت نہیں ہو سکتی. حکومت ہوگی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے لاز کی, جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہوئے ہیں. اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون, اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون چلے گا, انسان کا نہیں, چاہے وہ جاگیردار ہو, چاہے وہ مولوی ہو, چاہے وہ جو بھی ہو. دیر از نو پلیس فار تھیوکریسی. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو لوگ اسلام پر یقین نہیں بھی رکھتے, جو مسلمان نہیں ہیں, ان کو اسلامک لا خود اجازت دیتا ہے کہ ان کو مکمل آزادی ہے, وہ اپنی چرچز میں, ٹیمپلز میں, ہر جگہ جانے کے لیے وہ آزاد ہیں. آپ کو فیملیئرٹی نظر آ رہی ہے؟ جی جی ڈاکٹر, یہی وہ باتیں ہیں تھیوکریسی والی بھی, اسلامی نظام پر اسٹیٹ کو آرگنائز کرنے والی بھی, اور مائنورٹیز کے لیے ہر قسم کے رائٹس والی بھی, جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے بھی کی ہیں. اور وہ آئیڈیاز انہوں نے علامہ محمد اقبال صاحب سے بھی ڈائریکٹ لیے. لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ ایک ہی اسٹریم وہ چل رہا ہے. لیکن یہ خیالات مصر میں لوگوں کو بڑے سخت ناپسند آئے. اس کے علاوہ سید قطب کا یہ بھی ماننا تھا کہ اس جو جاہلیت کی سوسائٹی ہے, اس نے کیا کیا ہوا ہے, اس نے انسان کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے. اصل انسانی فریڈم کی نفی تو یہ جاہلیت کی سوسائٹی کر رہی ہے, جس میں پاورفل جو مرضی کرتا ہے, ایک طبقہ باقی سب طبقوں پر حکمرانی کرتا ہے.
اور اس طرح لوگوں کی سوچ کو مولڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ان کو فری تھنکنگ کا موقع بھی نہیں دیا جاتا. اور ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ جو فریڈم ہے, جو ٹرو فریڈم ہے, دیٹ از ان دا اسلامک پرنسپلس, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلامک سوسائٹی اپنے آپ کو فزیکلی بھی آرگنائز کرے, پولیٹیکلی بھی آرگنائز کرے. اس میں ایٹ لیسٹ اتنی طاقت ہو کہ اگر وہ جاہلی سوسائٹی کو مکمل طور پر ختم نہ بھی کر سکے تو ایٹ لیسٹ جاہلیت کے انفلوئنسز سے اپنا دفاع کر سکے. اور یہ وہ چیزیں تھیں جو جمال عبد الناصر کے کانوں پر بہت گراں گزری. وہ تو کہتے تھے کہ ہم نیشنلزم کے بت کی پوجا کریں گے, وہ تو کہتے تھے کہ ہم فرعون کی اولاد ہیں, ہم عرب ہیں, ہم سب سے سپیریئر ہیں. اب اگین ہمیں اسرائیل سے نفرت ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ ایک اللیگل ملک ہے, کیونکہ وہ ظلم کرتے ہیں, کیونکہ وہ فلسطینیوں کا جینوسائیڈ کرتے ہیں. لیکن میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ میں چونکہ پاکستانی ہوں تو میں انہیرنٹلی سپیریئر ہوں کسی اسرائیلی سے. صحیح. انسان سب برابر ہیں اسلامی نگاہ میں, لیکن نیشنلزم اور فاشزم میں اسلام برابر نہیں ہوتے. تو جمال عبد الناصر کے اس نیشنلزم اور فاشزم میں پھر سید قطب کی آواز کو بڑا برا سمجھا گیا. ڈاکٹر صاحب پھر ایسے کیا حالات یا واقعات ہوئے کہ سید قطب کی شہادت ہو گئی اور انہیں شہید کر دیا اب گیا؟ دیکھیں جمال عبد الناصر جب اقتدار میں آگے تو یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ ایک طرف سید قطب اور ان کے ہم خیال لوگوں کا گروہ ہے اور ایک طرف جمال عبد الناصر کا فاشسٹ گروہ ہے. تو ان پر کچھ جھوٹے الزامات کے تحت ان پر کیس ڈالے گئے اور ان کو 15 سال جیل کی سزا سنا دی گئی 1954 میں. اور ان پر بدترین ٹارچر کیا گیا, فزیکل ٹارچر کیا گیا, ان کو بہت مارا پیٹا گیا. رینی شاہدین کے بیان ہے کہ ایون ان پر جو ہے وہ بھوکے کتے تک چھوڑے گئے. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ مصر کا 20ویں صدی کا سب سے بڑا انٹلیکچوئل جیل کے اندر جو ہے ایک کتا اس کو پاؤں سے پکڑ کر سین میں گھسیٹ رہا ہے. یہ سین بھی چشم فلک نے دیکھا. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اس بندے کی پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی. اس نے مسلسل اذیت برداشت کی, لیکن اس نے قرون اول کے جو ہمارے صحابہ تھے جن پر کفار ظلم توڑا کرتے تھے ان کی یاد تازہ کی اور انہوں نے سر نہیں جھکایا. اور اسی طرح وہ ساتھ انہوں نے یعنی یہ بھی نہیں کہ انہوں نے اپنے اسکالرلی ورکس چھوڑ دیے ہوں, انہوں نے فی ظلال القرآن کے نام سے ایک بڑی مفصل تفسیر لکھی اور وہ تفسیر آج بھی بڑی مقبول ہے, بہت پڑھی جاتی ہے. ان کے ورکس کا مسلمانوں کی تقریباً تمام زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے. اس طرح انہوں نے ایک پوری امت مسلمہ کے لیے تحائف چھوڑے اور پوری امت مسلمہ کو ایک فکری قیادت بھی فراہم کی. پھر ایسے ہوا کہ وہ چونکہ بہت مشہور انٹلیکچوئل تھی, واز ویری پاپولر, عراق کے حکمران کی ڈائریکٹ سفارش پر فائنلی جمال عبد الناصر نے سید قطب کو ریلیز کیا 1964 کے اینڈ پہ. لیکن ٹوٹل 6 مہینے ہی وہ آزاد رہ سکے اور اس کے بعد دوبارہ جیل میں ڈال دی گئے. اور اس کی وجہ تھی ان کی بکس جس کا نام ہے مالب فن طریق, جس کا انگلش ترجمے کا نام مائل سٹونز ہے. اور اس کتاب میں انہوں نے ایک نظریہ دیا تھا کہ ایک اسلامی اسٹیٹ اس طرح اسٹیبلش کرنی چاہیے. اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی یعنی کہ لوگوں نے کہا کہ یہ ایکسٹریمزم کی بائبل ہے. میں نے خود وہ کتاب پڑھی ہے. یہ جو سارے کوٹس اور نظریات میں نے شیئر کیے ہیں مائل سٹون سے لیے گئے ہیں. اس کتاب میں کہیں کوئی ایکسٹریمزم نہیں تھا. ہاں اگر آپ خود ہی کسی رائٹر کے توڑ مروڑ کر الفاظ کو معنی بنانا شروع کر دیں تو پھر تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, پھر تو آپ کسی پر کوئی بھی فتویٰ لگا سکتے ہیں. اور جو گمراہ لوگ ہیں وہ تو قرآن سے بھی گمراہی لے لیتے ہیں, تو یہ تو پھر ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کو چھوڑیں کہ کہا گیا جی کہ داعش والوں نے بھی اس سے رہنمائی لی. داعش والوں کے نظریات کا سید قطب کے پلورلسٹک نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ الزام دیا گیا, اس کی ایک بین وجہ یہ بھی تھی کہ عالم اسلام کے اس مفکر کو اتنا بیڈ ماؤتھ کیا جائے کہ مسلمان اس کو پڑھیں ہی نہ, کیونکہ ان کے نظریات میں بڑا ڈینجر ہے. داعش ان کے لیے ڈینجر نہیں ہے, کیونکہ داعش تو ایک ایسی چیز ہے جس کا ہر ذی شعور انسان مذمت کرے گا. لیکن سید قطب کو آپ ان کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو پڑھے بغیر ہی لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ کوئی ایسی بات ہو گئی ہے, اس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے, صرف بیڈ ماؤتھ کرنے والی بات تھی. لیکن جو مائل سٹونز میں بات تھی وہ یہ تھی کہ ٹیرنی اور جہالت کے خلاف سٹرگل کرنا مسلمان پر فرض ہے. اور یہ وہ چیز تھی جو سید قطب کا ڈیتھ سینٹنس ثابت ہوئی. تو کیا اس کے بعد پھر ان کو جمال عبد الناصر زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے, ان کے لیے وہ ڈائریکٹ تھریٹ بن گئے تھے اور ان پر ایک فیک مقدمہ چلایا گیا. حالانکہ سید قطب نے یہ بات پروف بھی کی مقدمے میں کہ بلکہ انہوں نے تو اپنے فالورز کو ہمیشہ تشدد سے روکا, اور کئی دفعہ اخوان پر جو بدترین ظلم توڑے جمال عبد الناصر نے اخوان المسلمون پر, انہوں نے ان کو آرمڈ سٹرگل سے خود روکا اپنا انفلوئنس یوز کر کے. سید قطب نے انہوں نے کہا اسلامی ریولوشن ہمیشہ پاپولر انقلاب کے تحت آنی چاہیے, اس طرح نہیں کہ ہم لوگوں کو مار کر اور زبردستی قائم کریں. لیکن
جو انہوں نے بات کہہ دی تھی جمال عبد الناصر کی ٹیرنی کو انہوں نے سچ بول دیا تھا. انہوں نے وہ افضل ترین جہاد کیا جو حدیثوں میں بیان کیا گیا کہ جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا. اور سید قطب کو جو ٹارچر کیے گئے پھر انہیں پھانسی دی گئی, وہ بتاتی ہے چیز کہ یہ افضل ترین جہاد کیوں ہے, کیونکہ اس کے بعد آپ پر سب سے بڑی آزمائش آتی ہے. اور ان کو 1966 میں پھانسی دے دی گئی اور وہ شہید ہو گئے, اور پھانسی سے پہلے ان کو کہا گیا کہ آپ جمال عبد الناصر سے معافی مانگ لیں. تو انہوں نے کہا یہ میری شہادت کی انگلی ہے, اس سے میں اللہ کی شہادت کی گواہی دیتا ہوں. اگر میں نے کچھ جرم کیا ہے تو ٹھیک ہے, پھر مجھے اس کی سزا دنیا میں ملے. اگر میں نے کوئی جرم نہیں کیا, میں اس ٹائرنٹ, اس طاغوت سے کبھی معافی نہیں مانگوں گا, کیونکہ میں نے سچ بولا ہے اور وہ جھوٹے راستے پر ہے. میں معافی نہیں مانگوں گا, مجھے اللہ کے قریب جانا زیادہ محبوب ہے. ایک ڈاکٹر صاحب بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک مسلمانی حکومت ہے اور اس کے اندر ایک مسلمان مفکر جس کا ایک اسلامی نظریہ ہے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہ فاشسٹ ایک حکومت ہے, وہ اسلام کو تو نہیں کہہ رہی نا, وہ تو نیشنلزم کے بت کی پوجا کر رہی ہے. اس کو آپ اسلامی حکومت نہیں کہہ سکتے, بے شک اس کے ماننے والے کلمہ پڑھتے ہیں, کلمہ تو یزید بھی پڑھتا تھا. تو ڈاکٹر صاحب ان کی شہادت کے بعد کوئی ایک انقلاب شروع ہوا, کچھ ایسی ان کے فالوورز نے انفارچونیٹلی ان کی شہادت کے بعد ابھی بھی اخوان المسلمون بہت پاپولر ہیں. جب مصر میں واحد الیکشن ہوا اس کے بعد محمد مرسی صدر بنے, وہ بھی اخوان المسلمون کے تھے. لیکن پھر وہی دا پاورز دیٹ بی, دنیا کی وہ قومیں جو کہ طاغوتی قوتیں ہیں اور جو کہ جن کا مسلسل یہ پوائنٹ ہے کہ انسان کو انسان کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر رکھا جائے, وہ ہمیشہ مدد کرتے ہیں پھر اس قسم کی فاشسٹ قوتوں کی. تو وہی ہوا, کو لگا کر ان کی گورنمنٹ بھی تحلیل کر دی گئی. لیکن وہ تو یعنی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے اس نے ہونا ہی ہونا ہے مصر میں. جس سرزمین میں سید قطب کی باڈی موجود ہے اس سرزمین سے اسلام کا پودے کو پھوٹنے سے روک نہیں سکتا. پہلے بھی صلاح الدین ایوبی نے ایک زمانے میں اسلامی دنیا کی قیادت اسی سرزمین سے کی ہوئی ہے, دوبارہ ہوگی. اس کو کبھی بھی روکا نہیں جا سکتا انفینٹلی. باہر والے کتنا زور لگا لیں گے, کب تک لگا لیں گے. ڈاکٹر صاحب تاریخ میں تاریخی طور پر, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, تاریخی طور پر کیا حیثیت ہے ان کی سید قطب کی شہادت کی, ذرا اس کے بارے میں. تو ویسے میں ایک بات کہتا چلوں نا کہ جمال عبد الناصر صاحب جو اپنے آپ کو فرعون کہتے تھے, بڑا آئیڈینٹیفیکیشن میں فخر محسوس کرتے تھے, تو پھر جو ان کے ساتھ ہوئی 1967 میں, ہم اپنی ہسٹریز مسٹریز کی سیریز میں بھی اس کو بتا چکے ہیں کہ کس طرح اسرائیل نے ان کے غرور کا بت پاش کیا. اور اگین اسرائیل جیسے اسلام دشمن, انسانیت دشمن ملک کے ہاتھوں ان کی ذلت ہوئی. حالانکہ اگر سید قطب والے راستوں پر مصر کی ریاست 50 سے چلتی, کبھی بھی اسرائیل کے ہاتھوں ایسی ذلت اہل اسلام کو نہ دیکھنی پڑتی. لیکن جمال عبد الناصر نے اپنی اس نیشنلزم کے بت کے پیچھے مصر کو بھی ذلت دلائی اور اسلام کو بھی اسرائیل کے ہاتھوں. اور اگر ہم سید قطب کی پوسٹریٹی میں بات کریں, ان کی لیگیسی تو بہت سٹرونگ ہے, ان کے اسکالرلی ورک ہر زبان میں ٹرانسلیٹ ہوئے. اور آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ سید قطب شیعہ مسلک سے تعلق نہیں رکھتے تھے, لیکن ان کی جو کتابیں ہیں اور ان کے جو نظریات ہیں, ان کی فارسی زبان میں تشریح آیت اللہ علی خامنئی نے خود کی, اور ایک بہت بلند مقام انہیں ایون اسلامک ریپبلک آف ایران میں حاصل ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اسلامی انقلاب کی بات کی, جس نے سیکٹ سے, مسلک سے اوپر اٹھ کر ایک اسلامک سوشل جسٹس کی بات کی. اور اس نے کہا کہ ایک قوم مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, وہ بڑا کلیئرلی ہمارے علامہ اقبال کے یا مودودی صاحب کے نظریات یا ان لوگوں کے یہ ایک ہی لڑی کے موتی ہیں, کوئی ان میں زیادہ چمکتا ہے کوئی کم. اب اگین ہم جو ہے وہ ان سب کی رسپیکٹ ہماری نگاہ میں بہت انفینٹ ہے. لیکن سید قطب اس لحاظ سے ممتاز ضرور رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت بھی دی. وہ خود کہا کرتے تھے کہ شہید صرف وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جان دے, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت دی. اور اینڈ پہ جو ان کا ٹیک ہوم میسج ہے وہ سورہ نجم میں جیسے آیت بھی ہے کہ اس شخص سے پرے ہٹ جاؤ جس کو دنیا کی زندگی ہی جس کے لیے سب کچھ ہے. مطلب آیت کا مفہوم یوں ہے کہ انسانوں پر انسان کی حکمرانی تبھی ہوتی ہے جب دنیا کی زندگی کو ہی الٹیمیٹ سپریم زندگی بنا لیا جائے اور باقی سب چیزوں کو ترک کر دیا جائے اور صرف خواہشات کی غلامی کی جائے. اسے ہی جاہلیت کہتے ہیں. اسی سے انسانوں کے ہاتھوں غلامی بنتی ہے. اس کو رد کرنا یہ قرآنی کانسیپٹ ہے. سید قطب بھی ہمارے تک یہی پیغام لے کر آئے. یہی پیغام انشاءاللہ ایک دن دنیا میں, اسلامی دنیا میں بھی اور دنیا میں بھی غالب ہوگا. اور سید قطب سرخرو ہیں اور سرخرو رہیں گے, اور وہ مصر کے ہیں, لیکن پاکستان جو کہ ایک اسلامی نظریاتی اسٹیٹ ہے وہ اس کے بھی ہمیشہ ہیرو رہیں گے. شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ویورز, آپ نے ہمارا پہلا پروگرام دیکھا آزمین راہ وفا. پلیز اس کے بارے میں کامنٹ کریں, اس کو دیکھیں, سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.